انسان کو اپنی زندگی میں بار بار غمناک، خطرناک، رنج دینے والے واقعات سننے یا دیکھنے کا موقع ملا۔ مثلاً ہم نے کسی انسان کو دیکھا جس کو پولیو ہے، ہم نے کسی انسان کو دیکھا جس کو لاعلاج بیماری ہو گئی ہے، کسی انسان کے بارے میں سنا اس کو حادثہ پیش آ گیا، کسی انسان کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو لاس ہو گیا، کسی انسان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ طرح طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں اور حادثوں کا حال ہم دیکھتے اور سنتے ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ہم باہر نکلے، ہم نے دیکھا ایک انسان بھیک مانگ رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ایک منظر ہو سکتا ہے یہ ضرورت مند ہو اور ہو سکتا ہے ضرورت مند ہو، لیکن بہرحال وہ بھیک مانگنا ہے۔ ہم نے کسی آدمی کے بارے میں سنا کہ اس کو لاعلاج بیماری ہو گئی اور ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا۔ ہم کسی کو علاج پرسی کے لیے گئے، اس کی بہت ہی بری حالت ہم نے دیکھی۔ ایک آدمی کی مالی پوزیشن بہت اچھی تھی، نقصان ہو گیا، بہت ڈاؤن ہو گیا۔ غرض ہے کس طرح کے واقعات انسان سنتا اور دیکھتا ہے، ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب، ایسے موقع پر عام طور پر انسان ہائے ہائے کرتا ہے، ہائے 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 فلانے کو مصیبت آ گئی، ہائے ہائے فلانا بیمار ہو گیا، ہائے ہائے فلانے کو ٹیسٹ خراب آ گیا، ہائے ہائے فلانا جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، ہائے ہائے فلانے کا لاس ہو گیا، ہائے ہائے کرے۔ یہ ہائے ہائے انسانیت ہے، انسانیت کا تقاضا یہی ہے۔ اور اگر یہ ہائے ہائے بھی نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت بھی نہیں ہے۔ ایمان کو تو بات کا مسئلہ ہے، انسانیت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی حادثہ سنا، واقعہ دیکھا، ہمیں افسوس بھی نہ ہوا، ہم نے ہائے ہائے بھی نہیں کیا، تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ ہم بالکل ہی مردہ ذہن سے ہیں۔ ہائے ہائے تو انسان کرتا ہے، مگر یہ صرف انسانیت ہے سر، اس کا فائدہ نہ اس کو ہے نہ اس کو ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات ہم کو سکھائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ جب تم کسی انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھو، اب مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو سکتی ہے، جب تم کسی انسان کو مصیبت زدہ دیکھو تو فوراً یہ کہنا الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ایسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچایا۔ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہ فیہ، میں شکر کرتا ہوں اس اللہ کی بارگاہ میں جس اللہ نے مجھے بچایا اس مصیبت سے، جس مصیبت میں یہ مبتلا ہے یا جس مصیبت میں فلانا مبتلا ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم سن رہے ہیں، فلانے کو یہ ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا، ہم نے دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے۔ ہم کسی کے گھر میں عیادت کے لیے گئے، وہاں دیکھا اس کی بہت ہی زیادہ بری حالت، دل میں بہت زیادہ دکھ ہوا، دکھ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس وقت آپ یہ بھی کہیں الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہ فیہ، میں شکر کرتا ہوں اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے بچایا اس مصیبت سے۔ ہم جیسی عمر والا ایک شخص ہے، ہم نے آج سنا کہ اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی، تو ہم بھی سوچے یار ہماری بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہم جیسا ہی عمر کا ایک انسان ہے، ہم نے پتا چلا کہ اس کا لیور جو ہے وہ خراب ہو گیا اور ٹرانسپلانٹ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور ٹرانسپلانٹ میں اتنا خرچہ آ سکتا ہے، ہم فوراً سوچے ہمارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم نے کسی آدمی کے بارے میں سنا کہ صاحب اس کا حال یہ ہے، تو اس بیچارے کا حال یہ ہے کہ پریشر انکنٹرول ہو گیا ہے اور کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے، شوگر کی لیول بڑھ گئی ہے اور کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو فوراً سوچیں کم سے کم ہم اب تک شوگر پیشنٹ نہیں ہیں، ہم اب تک پریشر پریشر کے پیشنٹ نہیں ہیں، شکر پڑھیں۔ دوسروں کی مصیبت دیکھ کر کے اپنے متعلق یہ خیال کرنا کہ اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موت تک انشاءاللہ اس مصیبت سے محفوظ ہوں۔ میں اور زیادہ واضح مثال عرض کروں، اس وقت چاروں طرف کینسر ہے، چاروں طرف ڈرگس کی وجہ سے بیماریاں۔ ابھی اسی ہفتے ایک ہفتہ گزر گیا، میرے پاس ایک صاحب آئے، کیا لگا جناب بیوی کو برسٹ کینسر ہو گیا، میں نے کہا اللہ شفا کا فرمائے، کیا لگا 1.5 کروڑ روپے خرچ ہو گیا، میں نے کہا اب کیا حالت ہے، کیا لگا کچھ غریبت آ گئی۔
اب یہ پیسہ بیچارے نے کہاں سے لایا, کیسے مہیا ہوا, پراپرٹیاں بیچی, کیا کیا ہوا, لیکن بہرحال اس شخص نے کہا, اس کا نام بھی مجھے معلوم ہے, اس آدمی کو بھی میں جانتا ہوں, بہت پہلے سے جانتا ہوں. اس شخص نے کہا. تو غرض یہ کہ جب ہم سنیں فلانے کو یہ مصیبت, فلانے کو یہ بیماری, فلانے کو یہ حادثہ, فلانے کو یہ الجھن, تو اس وقت فوراً شکر پڑھیں, یا اللہ میں شکر کرتا ہوں آپ نے مجھے بچایا اس مصیبت سے. یہ سکھایا ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام. دعا یہ ہے الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاه فیہ. اگر دعا یاد کر سکیں تو ضرور کریں, اور اگر دعا یاد نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم اس کا ترجمہ ضرور سمجھیں. اور ترجمہ یہ ہے, یا اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے مجھے بتایا, جس مصیبت کا میں نے خود منظر دیکھا یا جس مصیبت کے بارے میں نے سنا. اور یا اللہ جس کو یہ مصیبت آئی اس پر رحم فرما. اب اس پر رحم ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ہم نے اس کے لیے دعا خیر کی, اس دعا خیر کرنے پر بھی ہمیں اجر ملے گا. اور تیسری دعا اور کرنی ہے, یا اللہ جیسے آج تک آپ نے مجھے بچائے رکھا آئندہ بھی بچا کر رکھا. تو 3 دعائیں ہو گئی. شکر پڑا ہم نے اس پر کہ ہم محفوظ, اس جس مبتلا انسان کے متعلق ہم نے رحم کی دعا کی اور اپنے لیے آئندہ حفاظت کی دعا کی. ہم نے سنا فلاں آدمی کو خامخواہ گرفتار کر کے نہ جانے کیا کیس کھڑا کر دیا گیا. ہم خود سوچے یا اللہ آپ کا شکر ہے کم سے کم اس مصیبت آج تک ہم نے بچائے رکھا ہے, آئندہ بھی بچا کر کے رکھنا, جس پر یہ مصیبت آئی اس پر رحم کر. ہم نے سنا فلاں آدمی جو ہے وہ بزنس کرنے کے لیے چلا گیا تھا, وہاں کوئی آدمی پیسہ ہی کھا گیا. میرے جاننے والے بھائی ہیں, ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو ڈوب گئے. میں نے کیا ہوا, کیا لگا ایک ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا کہ ہم اب شاید زندگی میں ابھر نہیں سکیں گے. کیا حادثہ ہوا ہے, اسے بہت بڑی رقم تیار کی تھی بزنس کرنے کے لیے اور کسی آدمی کے حوالے کیے تھے, وہاں سے اس کو مال بھیجنا تھا, وہاں نہیں غائب ہو گیا. اب وہ کہیں مل نہیں رہا اس کو, اور بہت بڑی رقم بقول اس کے. تب کہتے ہیں آپ کو بڑے کا سامنے کوئی راستہ نہیں سوائے کہ میں خودکشی کروں گا, کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے رقم جمع کر کے اس کو پہنچائی تھی اور بڑا مجھے غائب ہو گیا. میرے بھائیوں, زندگی میں طرح طرح کے حادثات انسان سنتا اور دیکھتا ہے اور فوراً اپنے بارے میں کہنا چاہیے, اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اس طرح کے حادثے میں مبتلا ہونے سے بچایا. ہم چوراہے پر گئے, اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کے سامنے کچھ عورتیں آئیں گی ہاتھ پھیلا کر کے, آپ ان کو دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی, وہ بات کا مسئلہ ہے, لیکن کم سے کم یہ خیال ضرور آنا چاہیے, یا اللہ ہماری عورتیں کتنی عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں ہیں, ہمارے عورتوں میں یہ حال نہیں کیا جو ان کا ہے گوڑ کے بچہ دے کر کے بھیک مانگ رہی ہے. تو یا اللہ شکر گزار ہیں ہم, ہماری عورتوں کا یہ حال نہیں ہوا. وہ ایک برا انسان لڑکھڑاتا ہوا آپ کے سامنے آیا, آپ اس کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, نفرت کی نظر سے ہرگز نہیں دیکھیں گے, ہاں رحم کی نظر سے دیکھیں اور ساتھ میں شکر پڑھیں, یا اللہ میرے گھر میں میرا باپ بوڑھا ہے, کم سے کم اس کا یہ حال ہے, میں خود بوڑھا ہوں, کم سے کم میرا یہ حال نہیں, ٹھیک ہے, میں شکر گزار ہوں یا اللہ. اس کے بعد آپ اسے دیں یا نہ دیں یہ الگ مسئلہ ہے. پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, کہ ہماری کتابوں میں مستقل مسئلہ لکھا ہوا ہے, جس شخص نے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کیا اس کو دینا منع ہے, اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ واقعتاً یہ مستحق ہے اس کو ضرور دے سکتے ہیں, دینا بھی چاہیے. لیکن خیر ابھی ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینا چاہیے یا نہیں. نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں تو اس وقت اپنے محفوظ ہونے پر اللہ کے بارگاہ میں شکر کریں, الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاه فیہ. اسی کا ایک پارٹ اور ہے, بس اس کو بھی سمجھ لیجیے. کسی شخص نے ہمیں بہت دکھ پہنچایا, کسی شخص نے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی, کسی شخص نے ہم پر بہت ظلم کیا. یہ ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے, ہمارا کلیگ ہو سکتا ہے, دکاندار ہو سکتا ہے, کسٹمر ہو سکتا ہے, کلائنٹ ہو سکتا ہے. غرض یہ کہ کوئی بھی انسان جس نے ہمیں بہت دکھ پہنچایا, ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ہم کمزور یا شریف, میں نے اپنی شرافت کی بنا پر کچھ نہیں کیا, یا میں کمزور تھا میں کچھ کر نہ سکا, لہذا وہ کرتا رہا ظلم, میں سہتا رہا, لیکن اندر سے میرے دل میں اس کے خلاف نفرتوں کا طوفان اور اس کے خلاف میرے دل میں عناد ہے کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. اس دوران جب میں یہ سنوں گا کہ اس کو مصیبت آ گئی, اس کو حادثہ ہو گیا, اس کو لاس ہو گیا, اس کو بیماری لگ گئی, اس کو کینسر 4 اسٹیج پر آ گیا, یا ایسا کوئی حال, اس وقت خطرہ اس بات کا ہے کہ میرے دل میں خوشی آئے گی کہ اس کو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ اس نے ہم پر ظلم کیا. یہ جو دل میں خوشی آنے کا امکان نہیں, بہت بڑا امکان ہے, وجہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. یہ جو خوشی دل میں آ گئی, ہاں 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 اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا, اصل کے پر رسپا ہے, یہ ساتھ ہی لائے, ٹھیک ہے, میونی اس پر دوست اور آئے کہ آئے بات درست میں اصل پر. یہ جو زبان پر آ رہا ہے یا دل میں خوشیوں کے
یہ خطرناک ہے. اور وہ خطرناک کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے خلاف ایکشن آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بھی میرا بندہ تو بھی میرا بندہ. اس سے غلطیاں ہوئی تجھے خوشی، اس سے غلطیاں ہوئی ہیں میں نے اس کو سزا دی تجھے خوشی کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے میں اس کو نکال دیتا ہوں تجھے پھنسا. اس وقت فوراً یہ کہنا چاہیے یا اللہ اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا، وہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن میں نے سنا آج اسے مصیبت آئی تھی، یا اللہ اس پر رحم کرنا. جناب والا اگر آپ نے یہ بڑاپن اختیار کر کے اس حالت میں بھی اس کے لیے رحم کی درخواست کی، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا میرے بندے اس پر رحم کروں گا یا نہیں کروں گا، تجھ پر ضرور رحم کروں گا. تو نے اس حال میں بھی اس کے لیے رحم کی درخواست کی ہے. ہو سکتا ہے اس نے جو تجھ پر ظلم کیا تھا اسی ظلم کی میں نے سزا دی اسے اور اس مصیبت میں پھنسایا، لیکن اس کے باوجود تو نے اس کے لیے رحم کی درخواست کی. یہ میرے نبی کا اخلاق تم نے اپنایا، اس کو رحم کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اس پر رحم ضرور کروں گا. اس کو اس مصیبت سے نکالوں گا یا نہیں نکالوں گا، لیکن کم سے کم تجھے اس قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھوں گا، یہ انعام ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسا ہی مزاج ہمیں عطا فرمائے.